تو آج ہم بات کر رہے ہیں حقیقت توبہ پر، انشاءاللہ سوالات کریں گے. بہت اہم پروگرام ہے. اور آج یہ بھی میں بتا دوں کہ آج ہم جمعہ کی سحری کریں گے، جمعۃ المبارک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہدایہ درود و سلام پیش کرتے رہیں. انشاءاللہ ٹرانسمیشن کے آخر میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے گا. اور آج بڑا مبارک دن ہے، پہلا جمعہ ہے ماہ رمضان المبارک کا. استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اور ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اور میں خیر مقدم کرتا ہوں علامہ حافظ اویس احمد صاحب کو. بہت اچھے ماشاءاللہ عالم دین اور بہت عمدہ انداز میں آپ بیانات فرماتے ہیں. تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ تینوں کا خیر مقدم ہے. اور میرے بائیں جانب ثقلین رشید موجود ہیں، دانیال شیخ، حافظ محمد علی سہروردی اور سید انس کریمی. تشریف فرمائے. چاروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جناب، آغاز کرتے مفتی صاحب فرمائیے گا توبہ کی تعریف اور قبولیت کی شرائط پر اگر ہم کچھ جاننا چاہیں تو یہ ابتدائے رمضان ہے. اگر آج اس بات کا ادراک اور فہم پیدا ہو جائے تو میرا خیال ہے بہت سوں کی اصلاح ہو جائے گی. فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، توبہ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے رجوع کرنا، یعنی آدمی ایک راستے سے ہٹ جاتا ہے، دوبارہ جب اسی راستے کی طرف پلٹتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا. تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گویا کہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. پھر وہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور اصطلاحی اعتبار سے وہ گناہ جو سابقہ زندگی میں ہم سے سرزد ہو گیا ہو، اس پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ قلب میں پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا. اور یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، کسی دنیاوی وجوہات کی بنا پر نہ ہو. جب یہ چیزیں ایک جگہ جمع ہوں گی تو پھر انسان گناہوں سے پاک و صاف ہوگا، جیسے کہ انشاءاللہ فضائل وغیرہ بیان کیے جائیں گے. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حق اللہ ہے، ایک حق العبد ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ کہ جس میں مال یا عبادت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسے کسی نے شراب پی تو یہ اللہ کا حق میں کوتاہی کی کیونکہ اللہ کا حکم تھا شراب نہ پیو. ایک ہے کہ نمازیں قضا کر دیں، ایک ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی. ان تینوں کے اندر بس یہ ہے کہ جو شراب وغیرہ جس کا براہ راست تعلق ہے عبادات کے ساتھ نہیں ہے، اس میں تو یہی ہے جو ابھی عرض کیا کہ نادم شرمندہ اور توبہ کر لے، الفاظ بھی ادا کر لے اور سب بخشا جائے گا انشاءاللہ. لیکن نماز اور مالی عبادات جو ہوتی ہیں ان میں ادائیگی لازم ہوتی ہے، یعنی نماز کا حساب کریں، ان کی قضا وغیرہ ادا کریں، زکوٰۃ جو ادا نہیں کی ان کا حساب کریں، اور زندگی کے اندر اس کو ادا کرنا ہی ہوگا. اس میں توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں ساری آپ کی معاف ہو گئیں اور اب آپ زکوٰۃ ادا کریں نہ کریں معاف ہو گئیں. کسی کا اور کوئی معاملہ ہے تو وہ اب معاف ہو جائے گا. وہ جو مالی معاملات ہوتے ہیں چلتے ہیں. اور بندوں کے جو ہوتے ہیں اس میں بھی حقوق میں کوتاہی تین طرح کی ہوتی ہے، جسمانی، مالی یا روحانی. تکلیف پہنچائی ہے جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے مال دبا لیا ہے. ان میں توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر جسمانی تکلیف پہنچائی ہے تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا کہ آپ مجھ سے انتقام لے لیں، میں نے غلطی کی ہے، یا مجھے معاف کر دیں. صحیح. تو اگر وہ معاف کر دیتا ہے بہت اچھی بات ہے. معافی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طریقے سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی. ہر حق العبد میں حق اللہ ضرور تلف ہوگا، کیونکہ ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اس کے بعد، اس سے معافی کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بندے سے معافی نہ مانگے، ڈائریکٹ اللہ سے کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جب تک مظلوم کو ظالم سے راضی نہیں کرے گا وہ معاف نہیں کرے گا، چاہے یہاں ہو چاہے آخرت میں ہو. اسی طرح اگر روحانی تکلیف پہنچائی، اب یہ تو ہو نہیں سکتا ہم کہیں کہ یار تم مجھے روحانی تکلیف پہنچا لو، میں نے ٹونٹنگ کی تھی، مذاق اڑایا تھا، تمہارا راز فاش کیا تھا. تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس معافی کیا، یا معاف کر دو مجھے، بڑی آپ کی مہربانی ہوگی، معاف کر دے، ٹھیک. اور پھر وہی توبہ. اور مالی کے اندر مال دینا ہوگا لازم. اگر فوراً نہیں دے سکتے تو اس سے مہلت لے لیں، بالکل نہیں دے سکتے، تنگ دستی ہے تو معافی کی درخواست کریں. اس میں بس یہ ہے کہ اگر ان تینوں کے اندر یہ شخص معاف نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں، یا وہ مر گئے فرض کر لیں، کہیں چلے گئے، اب پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے معافی مانگیں گے. اس میں تین عمل اپنے ضرور کریں. نمبر ایک، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں. نمبر دو، جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب ایصال کرتے رہیں. اور تیسرا، کچھ ثواب جاریہ کر دیں ان کے لیے. انشاءاللہ جب میدان محشر میں پہنچیں گے نا تو ہماری دعائے بخشش و مغفرت سے ان کے درجات بلند ہوں گے، اور ہمارے ایصال ثواب اور ثواب جاریہ سے پہاڑوں کے برابر انشاءاللہ ان کو نیکیاں ملیں گی. امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ظالم مظلوم کو کھڑا کرے گا، اور ظالم اتنا فائدہ زندگی بھر پہنچا چکا ہے، تو مظلوم اس سے راضی ہو جائے گا اور نجات کے امکانات بن جائیں. ثواب جاریہ کا آپ نے ذکر فرمایا، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی
مطلب جیسے مسجد کے اندر پیسہ لگا دیں، کسی طالب علم کو عالم مفتی بنا دیں، کسی کوئی ادارہ بن رہا ہو اس میں کنٹریبیوشن کر لیں، ایسا کہ جس میں ثواب چلتا رہے. کوئی دینی کتاب علماء لکھ رہے ہیں، کوئی عالم لکھ رہے ہیں، ان کو تھوڑا پیسہ دے دیں کہ میرا اس میں شامل کر لیں. جب تک کتاب پڑھی جاتی رہے گی، چھپتی رہے گی، ثواب جاریہ ہوتا رہے گا. یہ بہت جو کنٹینیوسلی جو ہوتا ہے نا ریوارڈ، وہ آخرت میں ماشاءاللہ اربوں خربوں کی تعداد میں. میں نے اسی لیے آپ سے وضاحت طلب کر لی. ظاہر ہے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ ثواب جاریہ میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے مفتی صاحب نے بہت عمدہ انداز میں. اچھا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں. قرآن مجید میں توبہ کا جو ذکر آیا ہے وہ کس انداز میں آیا ہے؟ اس کا حکم جو آیا اور اس کا ذکر کس انداز میں آیا، میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم صدق اللہ مولانا العظیم. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی فحش کام ہو جائے، یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے. ظلم نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان گناہ کر بیٹھے، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرے. فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انسان اپنے گناہ پر اصرار نہ کرے اور انسان اس پر قائم نہ رہے. یہاں درمیان میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا کہ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو آخری جو جملہ ہے لم یصروا علی ما فعلوا، فرمایا کہ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. فرمایا کہ یہ توبہ نہیں ہے کہ انسان انتظار کرتا رہے کہ ہاں کر لوں گا، ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، میں توبہ کر لوں گا، اور یہاں تک کہ موت کا اس کا وقت آ گیا، موت کا غرغرہ آ گیا اور وہ کیفیت آ گئی جو بالکل نزع کی کیفیت ہے. فرمایا کہ توبہ یہ ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ اکبر. کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے، خطا کا پتلا ہے، مرکب من النسیء والخطیان ہے، اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ خدایا اگر مجھ سے بھول ہو جائے، خطا ہو جائے، تو میری پکڑ نہ فرمانا، تو مجھے معافی عطا فرما دینا. تو فرمایا کہ انسان حتی المقدور کوشش یہ کرے. ہمارے بزرگان دین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان کہ میں روزانہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں. اس پر حدیث پاک زیادہ علامہ صاحب قبلہ پڑھیں گے. میں قرآن کی روح سے یہی کہوں گا کہ قرآن نے ہمیں یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. فرمایا کہ اے ایمان والو، تم جب بھی توبہ کرو تو پکی سچی توبہ کرو. جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت واضح خوبصورت کھول کر توبہ کی اقسام اور توبہ کی شرائط ذکر کی. اور توبہ کا سب سے بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پر نادم ہو، جو کچھ میں نے کیا ہے. الندیم ہوا التوبہ. دوسرا انسان کا عزم مصمم ہو کہ میں حتی المقدور، مجھے رب تبارک و تعالیٰ توفیق دے، میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. فرمایا کہ یہ کیے پر شرمندگی اور یہ عزم، فرمایا یہ ہے توبۃ النصوح کا مرکب. اس کی برکت کیا ہوگی رئیس بھائی؟ عسیٰ ربکم ان یکفر. فرمایا تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے سیئات کو مٹا دے گا. کتنی بڑی بات ہے یار. رب تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھے. بلکہ یہاں پر سورہ تحریم کے اندر فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا. سورہ فرقان کے اندر ابھی مجھے یاد آیا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہاں کا گناہوں کو معاف کر دے گا، وہاں کہا کہ سارے سیئات کو، گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دو. اللہ اکبر. اللہ اس کی مہربانی، کریم رب ہے، نا کریم مالک و مولا ہے. اس کا کرم تو دیکھیں، اس کی مہربانی تو دیکھیں. ہم غلطیاں کر رہے ہیں لیکن بنیاد یہی ہے کہ آپ کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور یہ بیٹھ کر انتظار نہ کرتے رہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا. اللہ اکبر. دیکھیں قرآن ہی کی روح سے ایک جملہ میں کہوں گا کہ توبہ تو فرعون نے بھی کی، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا خدا ہوں. لیکن کب توبہ کی؟ جب دریائے قلزم نے اس کو اٹھا لیا. بالکل کہنے لگا انی تبت الآن. توبہ کے دروازے بند ہو گئے. دروازہ انی تبت الآن، میں توبہ کرتا ہوں. رب تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل. زندگی تو نافرمانی کرتا رہا، اب جب بالکل جو ہے وقت آ گیا
تم کہتے ہیں کہ میں ایمان لے کے آتا ہوں موسیٰ و ہارون کے رب پر، فرمایا نہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تو تیرے جسم کو ہم نشان عبرت بنا دیں گے، آنے والے لوگ بھی دیکھیں گے کہ یہ وہ شخص ہے واقعی صحیح بات۔ دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ انسان انتظار نہ کرے، لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، انسان انتظار کرتا رہے، بلکہ ہر لحظہ ہر رات سوئے تو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کر کے سوئے، رجوع کر کے سوئے کہ میرے مالک و مولا مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما۔ کیا اچھی بات، اور کتنے اچھے موقع پر کہ جب ماہ رمضان المبارک ہے اور جمعے کی سحری کا وقت ہے، اس وقت اصلاح و تربیت کا ایک یہ ماحول جو مل رہا ہے، اللہ کرے کہ وہ سننے والے جو ہیں وہ عزم صمیم کے ساتھ اس کو سنیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور توبہ کی طرف، توبہ اور رجوع اللہ کی جانب بڑھیں۔ اچھا، ہم علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائیں۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ قرآن کریم سے تو یہ آیات بینات سامنے آئی، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اگر ہم توبہ کی فضیلت جاننا چاہیں آپ سے تو اس پر کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً توبہ کا جو ایک نظام ہے، اس کی جو شرائط ہیں، ان پر قرآن سے احادیث سے الحمدللہ بات ہوئی، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی جو توبہ کا نظام ہے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ صحابہ کرام کے اس معاشرے پر نافذ کیا گیا۔ نہ وہاں پر یہ تھا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ وہاں پر یہ تھا کہ کوئی پولیس کا ادارہ ہے، انٹیلیجنس کا ادارہ ہے۔ ایک احساس زیاں تھا دل میں، اور ایک جو ہے وہ احساس ندامت تھا برائیوں پہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے پیدا کر دیا تھا۔ اگر کبھی کسی سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا تھا تو وہ روتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا تھا۔ اللہ لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کر دیا ہے کہ لوگ آتے تھے، وہ احساس ان کے دل میں پیدا ہوتا تھا، وہ احساس خود اللہ کے رسول نے عملی طور پہ پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھ کر حضور کے یہ الفاظ گنا کرتے تھے تو 100 مرتبہ سے وہ الفاظ بڑھ جایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وتب علیہ، اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے اور اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ صحابہ کرام کے سامنے حضور توبہ کیا کرتے تھے، انہیں دکھاتے تھے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اور ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ کسی دینی موضوع پر باتیں کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہنے لگے کہ میرے صحابہ، میں نے آج تک کوئی ایسی صبح نہیں کی ہے، سورج مجھ پہ طلوع نہیں ہوا ہے کہ میں اٹھا ہوں اور میں نے 100 مرتبہ اللہ سے توبہ نہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ صحابہ کرام سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 بند ہیں، 8واں توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے، اللہ، اور وہ قیامت کے دن تک کھلا رہے گا۔ کیا بات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہمارے رب سے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے بندوں کے جسموں میں جب تک روحیں موجود ہیں میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے اس کو جواب دیا، مجھے میری عزت کی قسم، اللہ، وہ جب بھی مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، بھٹکاتا رہے گا، میں بخشتا رہوں گا۔ کیا کہنا۔ میرے بندے میرے پاس آتے رہیں گے، میں انہیں تیرے چنگل سے نجات دیتا رہوں گا، اپنی رحمت میں انہیں ڈھانپتا رہوں گا۔ حضور علیہ السلام کے الفاظ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنانا کہ اگر نیکی کریں تو خوش ہو جائیں، واہ، وَإِذَا أَسَاءُوا تَابُوا، اور اگر کوئی برائی کر بیٹھے تو توبہ کر لیں۔ توبہ کر لیں۔ حضور تو برائیوں سے پاک تھے، لیکن کیا تعلیم دی ہے کہ بندہ مومن کا معیار یہ ہے، اللہ، اسے نیکیوں سے خوشی ہوتی ہے، اللہ، جاتا نہیں ہے۔ یہاں تو الٹ ہے نا، گناہ سے خوش ہو جاتے ہیں اور نیکی کرنی پڑ جائے تو موت آ جاتی ہے نا۔ ان لوگوں میں سے کر دے احسنوا استبشروا، نیکیاں ان کے چہرے کا نور بڑھا دیتی ہیں اور برائیاں ان کو بے چین کر دیتی ہیں۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 100 مرتبہ سے اٹھتے ہوئے مجلس میں دائیں بائیں جہاں بیٹھ جاتے تھے کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ تمہارا رب تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے صحرا میں کسی کا سامان گم ہو جائے اور اس کو اچانک موت کے وقت وہ سامان واپس مل جائے، تم کتنے خوش ہوگے؟ کہا یا رسول اللہ بے حد۔ تو کہا تمہارا رب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخری جملہ کہوں گا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے جو مجھ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں کہ میں ان کی توبہ کا کتنا انتظار کر رہا ہوں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا انتظار کر رہا ہوں تو وہ میری محبت میں تڑپ کے مر جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ انہیں خبر نہیں ہے میں ان کا کتنا انتظار کر رہا ہوں۔ رب انتظار کر رہا ہے، پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، علام مستغفرین۔ یہ صرف شب برات میں نہیں، رات کے ہر رات کے آخری پہر میں اللہ اپنے بندے کو پکارتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ اللہ، سبحان اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت خوبصورت انداز میں تینوں حضرات نے توبہ کے موضوع پر کلام فرمایا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، حقیقت توبہ پر آج بات ہو رہی ہے، اور بہت اچھے انداز میں پہلے سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے تینوں علماء حضرات نے گفتگو فرمائی، اور یہ اندازہ ہوا کہ جیسے ہی انسان سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ جو اسے پشیمانی میں مبتلا کر دے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اور یہ بھی فرمایا گیا جب کوئی تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو اور کوئی نیک کام کر لو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ ایک ایسے بندے کے طور پر رہیں کہ جو تائب ہے، توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے گا، قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب، کہ توبہ میں ٹال مٹول کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کر لیں گے یار، ابھی کیا ہے، لوگ یہ زیادہ تر تساہل سے کام لیتے ہیں یا پس و پیش سے کام لیتے ہیں، کر لیں گے توبہ بھی تو چلو۔ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے، وجوہات کیا ہے اس کی؟ یہاں دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ بس وہی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بالکل تھوڑا سا بھی مذہبی ماحول نہیں رہا ہے، یعنی جو حقیقتاً مطلوب شرع جس کو ہم کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک رسوم اور رواج کو ہم فالو کرتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا اس کے پیچھے کوئی مطالبہ شرع بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ناظرہ ضرور پڑھوانا ہے، صحیح، اس کے بعد حفظ بھی کروا لیا، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، پھر اس کے بعد سنت کے مطابق دعائیں، نماز سکھا دی، ایک آدھ چیز اور، بس بچہ کامل ہو گیا۔ اس کے بعد روحانی تربیت کیا ہے، بچے نے بلوغت کے بعد کیا کیا کرنا ہے، کیا معاملات ہوں گے، اس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ تھوڑا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا لیکن بلوغت کے بعد کی تیاری کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ صحیح۔ اب جب آپ 7ویں سال میں بچے کو کہیں گے بیٹا نماز پڑھو، تو سکھائے بغیر تو نہیں پڑھا سکتے نا۔ اس کا مطلب سکھانے کا علم کا پروسیس سٹارٹ ہے کہ 7 سے 10 تک اور زیادہ، 10 کے بعد سختی کرنے کا حکم ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم وہی رسوم اور رواج کے اوپر چلتے رہتے ہیں اور ہم توجہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ پھر بڑے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، جب ان کے بڑوں نے یہ تربیت نہیں کی ہوتی اور مذہبی ماحول ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس، تھوڑی سوچ اور فکر یا بنیادی تعلیمات نہیں ہوتی، تو بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ اکثر اپنے سے بڑوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا اور وہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ بھی کر لو، جب بڑھاپے میں پہنچیں گے نا تو داڑھی بھی بڑھا لیں گے، حج بھی کر کے آ جائیں گے، تسبیح ہاتھ میں ہوگی، اس کے بعد پوری احتیاط ہوگی ہماری۔ وہ بچے اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اب وقت نہیں آیا توبہ کرنے کا، ابھی تو داڑھی کالی ہے یا داڑھی ہی نہیں ہے، بہرحال تو ابھی تو جوان ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ دادا جان کو بھی دیکھا تھا آخری ٹائم میں، ماموں چچا تایا سب کے سب رول ماڈل ہیں، تو ویسے ہی ہم بھی فالو کر لیں گے۔ تو یہ بھی ایک مسائل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مساجد وغیرہ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک ایسا ہی ماحول آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا، ہماری مسجدیں بھی مذہبی ماحول نہیں دکھا رہی ہوتی، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے، بابا شور کر رہے ہوتے ہو، کم بختو شور نہیں کرو نکل جاؤ، سب سے زیادہ شور حضرت ہی کر رہے ہوتے ہیں، حضرت ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کمیٹی والے تو سمجھتے ہیں کہ مرفوع القلم ہے، وہ جمعے کے بعد بیٹھتے ہیں وہ شور شرابہ، جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے آپس میں باتیں شروع ہوتی، اتنا شور شرابہ۔ جب یہ بچے سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بتائیے کس طریقے سے ان کا ذہن ان امور کی طرف جائے گا جو آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے والے ہیں۔ اس کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں جیسے میں اکثر کہتا ہوں، درس قرآن، درس حدیث، درس تصوف، درس فقہ، درس سیرت ہونے چاہیے، 5 دروس لازم ہیں۔ ان میں سے کوئی تو پکڑیں، درس قرآن تو رکھیں نا۔ اب قرآن کے اندر جب سیکوینس سے مختلف چیزیں آتی ہیں، توبہ کا ذکر بھی آئے گا،
اس کی تفصیل بھی بیان ہوگی تو بچے سنیں گے تو توبہ کی طرف مائل ہوں گے۔ اسی طرح مساجد کے اندر بہت سے آئمہ کر رہے ہیں درس قرآن، جو کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ پبلک میں کتنا چینج آتا ہے، جو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لا کے سنواتے ہیں ان میں کتنی مثبت تبدیلی آتی ہے۔ یا سوشل میڈیا پر آ جائیں، جیسے یوٹیوب وغیرہ ہے، میں نے یہاں پہ 3 سال میں تفسیر ریکارڈ کرائی تھی تدبر قرآن، کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، میں ترغیب دیتا ہوں کہ دیکھ لیں۔ تو اس طریقے سے جب ہمارا ایک ماحول بنے گا تو ہوگا نا۔ تو اس ٹال مٹول کیوں ہوتی ہے کہ وہی چیزیں ہیں کہ ایک تو ہمیں ترغیب نہیں ہے، موت کا احساس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت قضائے حاجت سے فارغ ہوتے، قریب پانی موجود ہوتا ہے لیکن تیمم فرماتے۔ اچھا، تو صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ پانی تو قریب موجود ہے، آپ تیمم کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہو سکتا ہے کہ میں پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور اس سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، ہمارے نبی تو ترغیب دیں کہ موت کو اتنا قریب سمجھو، اتنا قریب۔ لیکن ہم موت کو اس لیے ٹالتے ہیں کہ ہمیں، اور توبہ کو اس لیے ٹالتے ہیں کہ ہمیں زیادہ بہت لمبا زندہ رہنے کی امید ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک ماحول نہ ہونے کی بنا پر ہے۔ پھر ہمارے اطراف کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ غافل قسم کے، ہماری دوستیاں ساری ایسی ہوتی ہیں۔ پھر یہ سوشل میڈیا نے ہمیں اور غافل کر دیا ہے کہ ابھی وقتی طور پہ مزے لو پھر بعد میں کر لیں گے۔ یہ تمام امور مل کر ایسا کر رہے ہیں۔ اب اس کا حل بس یہ ہے کہ انسان کم از کم جو ایک سرپرست ہے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آپ سے بھی کویسچن ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، اپنے زوجہ کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، کہ ان کو کتنا علم دین دیا تھا، نیکی کا حکم کیا تھا، برائی سے روکا تھا یا نہیں، خود اچھا رول ماڈل بن کر دکھایا تھا یا نہیں۔ جب ایک سرپرست یہ بات سمجھ لے گا، اور پھر نبی کریم کی یہ حدیث کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں برود قیامت کویسچن ہوگا، تو پھر یہ خوف پیدا کرتا ہے۔ پھر ماحول ایک گھر کے اندر کریٹ ہوتا ہے، یا باپ کم از کم گھر میں نہ بنا سکے تو ایسے افراد تک بچے کی رسائی کرواتا ہے، یا ان کی رسائی اپنے گھر تک کرواتا ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہمارے گھر والوں کو سکھا کر ان کی آخرت کو بہتر بنائیں، اور خصوصاً توبہ کی طرف مائل کریں، گناہ کی قباحت کو ذکر کریں۔ اور اس کی جو آخری بات بس یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہم کہتے ہیں جی کیا نام ہے رئیس بھائی، ذرا چیک کیجئے گا کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہو گیا۔ ہاں، سب سے پہلے اس پہ میں کہتا ہوں کہ بالکل ہوا ہے، اور وہ جادوگر کون ہے؟ آپ خود ہیں۔ آپ خود ہیں۔ آپ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں، گناہوں کا انبار ہمارے سر پر ہوتا ہے، اس کا وبال تو ہونا ہی ہونا ہے، گھر کے اندر نحوست ہونی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم قرآن پڑھیں، گناہ سے بچیں، گناہ ہو جائے خدا نخواستہ، توبہ کر لیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، ماحول بدل جائے گا۔ گویا کہ دنیا کا فائدہ بھی ہے اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ وجوہات پر کیا زبردست روشنی ڈالی مفتی صاحب نے، اور تمام وہ ضابطے بتا دیے جو والدین کے لیے ضروری۔ میں صرف اس کو ریویو کروں گا۔ مفتی صاحب نے جو ابتدائی بات بتائی کہ 7 سال تک بچہ جب پہنچے تو اس کو ناظرہ پڑھائیں، ناظرے کے بعد آپ 6 کلمے، اور اس کے بعد پھر اگر حفظ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر قرآنی دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں وہ یاد کرائیں، اور پھر 10 سال کے بعد اس کے اوپر سختی کریں، 10 سال کے بھائی نماز پڑھو۔ تو یہ اگر تربیت آپ خود دیکھ لیں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کتنے لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ جب 10 سال کے بچے کو نہیں اپنی بات کنوینس کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے یا آمادہ نہیں کر سکتے، تو بڑا ہونے کے بعد تو پھر کجا، یہ تو پھر ممکن ہی نہیں، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی۔ یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں، جو اگر آپ غور سے سنیں تو آپ کے لیے بہت ہی اہم بات ہے۔ توبہ کی جانب دوبارہ لوٹتے ہیں کہ توبہ، کیا توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب نے آغاز کے اندر ذکر کیا کہ گناہوں کی مختلف اقسام ہیں، کچھ حقوق اللہ ہیں، کچھ حقوق العباد ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو خالصتاً آپ کا اور رب تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تھا، آپ نے اس پہ توبہ کر لی، رب تبارک و تعالیٰ، اور وہی توبہ شرائط کے ساتھ تو رب تبارک و تعالیٰ وہ معاف فرمائے گا۔ اسی طرح گناہ صغیرہ، انسان کچھ نیکیاں کرتا ہے، ان نیکیوں کی برکت سے، وضو کرنے سے انسان کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا یہ حسنات سیئات کو مٹا دیں گی اور لے کر چلی جائیں گی۔ تو یہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن وہ گناہ کہ جن کے لیے توبہ لازم ہے، پھر وہ گناہ جن کا ذکر کیا گیا کہ لوگوں کے معاملات دینے، اب مثال کے طور پہ آپ نے لوگوں کے پیسے لیے ہوئے، آپ یقین کریں پرانی بات ہے، ہم پڑھتے تھے ابھی طالب علم، مصطفیٰ مسجد میں امام تھا، تو ایک بندہ میرے پاس آیا کہ لگے جی میں نے کسی کے پیسے دینے، تو میں کتنی رکعت نماز پڑھ لوں تو میری معافی ہو جائے، یا پھر میں چلا جاؤں کہیں سفر پہ، وہ جو ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے آ گیا، پیسے دینے پڑیں گے،
ان لوگوں کے کانسیپٹ یہی ہے کہ بھائی ہو گیا میں نے شب برات میں توبہ کر لی نا، کون سے سارے معاف ہو گئے؟ وراثت دبا کے بیٹھے ہیں حضرت۔ وراثتیں دبا کے بیٹھے اور یہ بہت بڑی اہم بڑا بات ہے۔ ایک المیہ، بہت بڑا ایک المیہ، یہ جو جھنڈے اٹھا کے گھوم رہی ہوتی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر واقعتاً کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جو بچیوں کی وراثت کے حوالے سے، بچیوں کو قرآن کے ساتھ شادی کرانے کے حوالے سے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ آپ حج بھی کر رہے ہیں، چکر بھی کاٹ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ خیرات و صدقات کر رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ کے اوپر لازم ہے، جس کی مسئولیت ہے، پوچھا جائے گا کہ آپ بچیوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کتنی بھی توبہ کرتے رہے، چکر دے دے کر کتنے بھی خانہ کعبہ کے چکر لگاتے رہے، آپ کا ایک چکر بھی قبول نہیں ہوگا جب تک آپ ان کا حق نہیں دیں گے۔ اسی طرح لوگوں کا مال اگر آپ نے لیا ہوا ہے تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے صغیرہ دھل جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرنی پڑتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ نماز چھوٹ گئی آپ کی زکوٰۃ باقی ہے، آپ پر حج لازم تھا، لوگوں کا لین دین ہے، معاملات ہیں، یہ جب تک ادا نہیں کریں گے اور پھر اس کے ساتھ توبہ کہ آپ نے تاخیر کی اور حق تلفی کی، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں گے۔ لیکن اصل بات رئیس بھائی وہ جو آپ نے کہی ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت، آج ندامت چلی گئی۔ اقبال نے کہا نا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمیں اس بات کی ٹینشن ہی نہیں کہ ہمارا کیا لاس ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، ہم کیا کھو رہے ہیں، ہم اس کی ٹینشن نہیں ہے۔ بس دن گزرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے یار رسمن توبہ کر لی، بیٹھ کے توبہ میری توبہ 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 کرتا جا، خالی جام کو بڑھتا جا، ہم بھی چلتے رہے اور توبہ توبہ بھی کرتے جا۔ تو فرمایا ایسی توبہ نہیں، توبہ وہی ہے کہ جس کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، تب دیکھے کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حضور نے فرمایا انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم 70 مرہ، فی روایت 100 مرہ، روزانہ 70 بار 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو یہ ہے کہ ان کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کیا بات، اللہ سامنے آیت کریمہ پڑھی، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول وجد اللہ توابا رحیما۔ ان کی شان تو یہ ہے، لیکن یہ ہم گناہگاروں کے لیے فرمایا کہ روزانہ توبہ کر کے سو جاؤ گے، پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ یہ نیند بھی جو ہے یہ موت کا ایک پارٹ ہے، اگر کھل جائے تو کہنا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور، خدایا تو نے موت کے بعد نئی زندگی عطا فرمائی۔ لیکن یہ کانسیپٹ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے کہ میں سو رہا ہوں، میں ساری اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کے بارگاہ کے اندر سو جاؤں، نہ جانے آنکھ کھلے گا نہ۔ اللہ، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ تو ناظرین محترم، بہت عمدہ انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، وقفہ بھی حائل ہے۔